بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ، آخر حکومت اس کے پیچھے کون سی سازش ہے، آخر اس کے پیچھے کون سا ایسا راز ہے جس کی وجہ سے حکومت بار بار اس مسئلے کو اچھال رہی ہے اور بہت زیادہ اس مسئلے کو بار بار میڈیا کے سامنے لایا جا رہا ہے اور اس مسئلے کے اوپر بہت ساری بحث جاری ہے۔ آئیے ناظرین اکرام، آپ کو میں وہ سازش بے نقاب کرتا ہوں حکومت کی، جو حکومت وقت کیا چاہتی ہے، آخر حکومت یہ سازش کیوں کر رہی ہے اور اس کے پیچھے ایسی کون سی بڑی سازش ہے جو آنے والے وقت میں اسلام کے لیے، علماء کرام کے لیے، مدارس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو میں وہ راز بتاتا ہوں جس وجہ سے حکومت وقت اس وقت عوام کو، پاکستانی لوگوں کو بے وقوف بنانے میں تلی ہوئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک سوچنے کی سمجھنے کی بات ہے، اگر پاکستان میں اسلام نافذ ہوتا تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا کہ آج مدارس وہ جگہیں ہیں جن کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کے قلعوں کو، مدارس کو اس حکومت وقت، جو کہ ایک اسلام کے مخالف قوانین ہیں اس وقت، جو ہمارے ملک کے اندر جو قوانین نافذ ہیں وہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، آج مدارس کو، اسلام کے قلعوں کو حکومت اپنے پابند میں رکھنا چاہتی ہے، اپنے پابند کرنا چاہتی ہے۔ ہماری جو عوام ہے، عوام کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب یا دیگر علماء کرام جو علماء حق ہیں، وہ کیوں نہیں رجسٹریشن کرا رہے؟ حالانکہ مسئلہ رجسٹریشن کا نہیں ہے، رجسٹریشن ہر مدرسے کی ہے اور ہوتی بھی ہے، اور حکومت وقت رجسٹریشن جو نیو طریقے سے کرنا چاہتی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت وقت تمام مدارس کو اپنے پابند رکھنا چاہتی ہے تاکہ ہم اپنی مرضی کے سلیبس، اپنی مرضی کے مضامین، اپنی مرضی کی کتابیں، اپنی مرضی کا دین مدارس میں پڑھائیں گے۔ جب اپنی مرضی کا یہ دین پڑھائیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں جو حکومت وقت جن کے پاس سب اختیار ہیں، سب کچھ ہے، وہ اسلام نافذ نہیں کر سکتے، انہوں نے اسلام نافذ نہیں کیا آج تک پاکستان میں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ مدارس کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے، کیا یہ ان مدارس میں اسلام پڑھائیں گے یا وہ اسلام پڑھائیں گے جو حق ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ اگر ان کو واقعی شوق ہے تو پہلے پاکستان میں اسلام نافذ کریں، پھر خود بخود مدارس اسلام کے تابع ہو جائیں گے، کیونکہ مدارس تو ویسے ہی اسلام کے قلعے ہیں اور اسلام کے تابع ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ، جب حکومت اسلام کے تابع نہیں ہے تو مدارس کو حکومت کے تابع کیسے کیا جائے؟ یہ بات ناممکن ہے اور کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اہل سنت ہو یا جتنے بھی مسالک ہیں، جو علماء حق ہیں، وہ انشاءاللہ اس پر اپنی فل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم ان حکومت کی اس سازش کو کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں چلنے دیں گے اور مدارس کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ اور جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، وہ ان بات کو سمجھیں، وہ اپنا دماغ بھی تھوڑا سا استعمال کریں کہ اگر حکومت کو شوق ہے تو وہ حکومت پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ کر دے، بخود مدارس تابع ہو جائیں گے۔ جب حکومت اسلام نہیں چاہتی، جب حکومت نظام شریعت نہیں چاہتی، تو مدارس کو کیسے حکومت کے تابع کیا جائے؟ اپنی مرضی کا یہ پڑھائیں گے سلیبس اور اپنی مرضی کا یہ دین بیچیں گے۔ یہی مسئلہ عمران خان جو وقت کا فرعون رہا ہے پچھلے دور حکومت میں، اس کی دور حکومت میں بھی یہی مسئلہ چلتا رہا اور اسی نے ہی یہ سب شرارت بازی شروع کی تھی۔ تو اس کے دور حکومت میں بھی اس نے علماء کرام کو یہ کہا تھا کہ یہ جو جمعے پر آپ خطبات فرماتے ہیں، یعنی جو تقاریر کرتے ہیں، وہ حکومت کی طرف سے آپ کو ملے گی، آپ نے وہ کرنی ہے۔ لیکن علماء کرام جو تھے وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم کبھی بھی حکومت کے پابند نہیں ہوں گے، ہم وہ دین بیان کریں گے جو دین حق ہے، جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا ہے، ہم وہی دین بیان کریں گے جو ہمارے تک پہنچا ہے، ہم حکومت سے دین لے کر بیان نہیں کریں گے۔ یہ ایک سازش ہے۔ جب حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو مرضی کر لے تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جو اسلام کے سپاہی ہیں، جو اسلام کے رہنما ہیں، جو اسلام کو چلانے والے، اس وقت جو اسلام کو پاکستان میں پھیلانے والے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ مدارس کا مکمل تحفظ کریں گے اور کسی بھی صورت اس گھٹیا پن کو پاکستان میں نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز پاکستان میں جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔